بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطاہرین۔ مومنین کرام، 19 ماہ مبارک رمضان کی رات گزر چکی ہے، صبح ہو چکی ہے۔ 19 ماہ مبارک صیام کی رات منسوب ہے ضربت امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے ساتھ۔ آج کی رات بڑی بے چین رات تھی۔ امیر المؤمنین نے انتہائی بے چینی کے ساتھ یہ رات گزاری۔ مہمان ہیں حضرت ام کلثوم کے، اپنی بیٹی کے ہاں افطار تھا۔ مکمل رات عبادت کے اندر بسر کی۔ کبھی حجرے سے باہر نکلتے ہیں، آسمان کی جانب دیکھتے ہیں، آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں اور بے چینی کے عالم میں چند اشاروں کنایوں کے اندر گفتگو فرماتے ہیں۔ جناب ام کلثوم بھانپ لیتی ہیں کہ امیر المؤمنین میرے بابا جان آج پریشان ہیں۔ مکمل رات گزار کے امیر المؤمنین صبح کے وقت روانہ ہوتے ہیں مسجد کی جانب۔ یا راستے میں امیر المؤمنین کے گھر میں موجود بطخیں راستہ روکتی ہیں۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں میں مسجد کی جانب جا رہا ہوں، ہو سکے اگر ان کا دیکھ بھال کر سکو تو ان بطخوں کو اپنے گھر میں رکھو، اگر نہیں کر سکتے ہو تو انہیں آزاد کر دینا۔ امیر المؤمنین پہنچتے ہیں مسجد کے اندر۔ مسجد کے اندر موجود جتنا بھی مؤمنین ہوتے ہیں ان کو جگاتے ہیں۔ انہی کے اندر امیر المؤمنین اپنے قاتل کو بھی نماز کے لیے بیدار کرتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین نماز کے ساتھ کتنا محبت فرماتے ہیں، اپنے قاتل تک کو نماز کے لیے بیدار فرما رہے ہیں۔ آذان ارشاد فرماتے ہیں، مصلی عبادت پر جاتے ہیں، محراب مسجد میں اللہ اکبر کی آواز بلند فرماتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ کی آواز بلند فرماتے ہیں۔ آج کی یہ جو آذان تھی امیر المؤمنین کی، فقط کوفہ کے اندر نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے کے اندر یہ آواز پہنچی ہے امیر المؤمنین کے اللہ کی قدرت سے۔ ہر بندے نے یہ آواز سنی، امیر المؤمنین کی بیٹیوں نے بھی آواز سنی۔ خدا جانے کس طریقے سے اور کس انداز سے انہوں نے اس آواز کو برداشت کیا ہوگا۔ امیر المؤمنین حالت نماز میں ہوتے ہیں۔ ابن ملجم کا وار امیر المؤمنین کے سر اقدس پر ہوتا ہے۔ یا جناب جبرائیل کی آسمان سے آواز بلند ہوتی ہے، ندا بلند ہوتی ہے، تہدمت واللہ ارکان الہدا، خدا کی قسم ہدایت کے ستون آج ختم ہو گئے ہیں، ہدایت کے ستون آج گر گئے ہیں، امیر المؤمنین پر ضربت کا وار ہو گیا ہے۔ واویلا مچتا ہے، امیر المؤمنین کو زخمی حالت میں گھر میں لے جاتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس واقعہ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد فرما کر رویا کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین کے سامنے، امیر المؤمنین کی زندگی میں پیغمبر اسلام جب خطبہ شعبانیہ ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے گریہ فرمانے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ امیر المؤمنین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما یبکیک، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کون سی چیز آپ کو گریہ کرا رہی ہے، کس چیز پر آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اسی مہینے کے اندر ایک دن آئے گا کہ جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی ناکہ کے پیر کاٹنے والا ایک بدبخت تھا، اسی جیسا ایک بدبخت ہوگا جو تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا۔ یہاں پر امیر المؤمنین ایک سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَذَلِكَ مِن سَلَامَةٍ مِن دِينِي، یہ سوال ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اہم سوال ہے۔ امیر المؤمنین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب یہ واقعہ پیش آئے گا تو کیا میرا ایمان سالم ہوگا؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یقیناً ایمان سالم ہوگا۔ امیر المؤمنین نے ہمیں درس دیا ہے کہ انسان کا اختتام اچھا ہونا چاہیے۔ روایات کے اندر بھی وارد ہوا ہے الاعمال بخواتیمہا، انسان کے اعمال کا دار و مدار ان کے اختتام پر ہوتا ہے۔ جس عمل کا اختتام اچھا ہے وہ عمل کامیاب ہے، اور جس عمل کا اختتام اچھا نہیں ہے، نامناسب ہے، تو وہ عمل کامیابی کی کلید نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امیر المؤمنین پر ضربت کا وار ہوتا ہے۔ 19 ماہ مبارک صیام کی فجر کو امیر المؤمنین کے لبوں پر جو جملہ جاری ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں ماہ مبارک صیام سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔